نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ النور کی آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 26۔ جیسا کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ منافقین کی سازش تھی اور انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تو اس موقع پر مسلمانوں میں سے 2 مرد اور 1 خاتون بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون نازل فرمایا ان مسلمانوں پر جن سے غلطی ہوئی تھی، حد جاری ہوئی اور ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ مگر اس سازش کا جو اصل سرغنہ تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ دوسرے منافقین، تو ان پر تو حد یعنی حد قذف جاری نہ ہوئی اور نہ ہی ان لوگوں نے توبہ کی، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں کو پر۔ محصنات سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہوں اور پاک دامن ہوں، اور غافل اس لحاظ سے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان پر کس قسم کی الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ تو جو واقعہ چلا رہا ہے اسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہیں، اور اگر قرآن حکیم کے عام قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان صفات کی حامل کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ ایسی پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، فرمایا کہ ان کی سزا پھر یہ ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ برائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لعنت کے معنی ہے خیر سے دور اور خیر سے محروم۔ لعنت کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اس واقعے میں ایک تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، اور دوسری طرف ایک انتہائی نیک اور بے گناہ شخص حضرت صفوان ہیں، اور وہ ایک ایسے بزرگ ہیں، صحابی ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں بھی کبھی ایسی برائی نہیں کی، تو اسلام لانے کے بعد ایسی حرکت وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے، جو چیز قافلے والوں سے رہ جائے تو اس کو اٹھا کر لے جائے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ اکیلی لیٹی ہوئی ہیں، تو انہوں نے قریب جا کر انا للہ پڑھی۔ حضرت عائشہ بیدار ہو گئی نیند سے، تو انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور خود دوسری طرف منہ کر لیا،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو گئیں تو پھر حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑے قافلے سے جا ملے اور سارے راستے میں ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ تو ایسے پاک باز لوگوں پر الزام تراشی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا و آخرت میں لعنت اور عذاب عظیم کی وعید سنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ ایک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا، تیسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا جنگ کے دوران پیٹھ پھیرنا، ساتواں پاک دامن اور گناہ سے محض بے خبر ایماندار عورتوں پر تہمت لگانا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 9 خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصویر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نکاح سے پہلے دکھا دی تھی۔ چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ تیری تصویر مجھے جبریل علیہ السلام نے ریشم کے ٹکڑے پر خواب میں دکھائی تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہی نکالی کہ ایسا ہو کر رہے گا، یعنی تجھ سے نکاح ہوگا۔ اور اسی لیے ہجرت سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، جبکہ رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے صرف میں ہی ایسی ہوں جو کنواری تھی اور مجھ سے اس حال میں اللہ کے محبوب نے نکاح فرمایا۔ باقی جو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ 1 یا 2 دفعہ شادی شدہ ہیں۔ فرمایا کہ میری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور یہ انتہائی قرب کی علامت ہے۔ فرمایا کہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہی قیام فرما ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میرے گھر میں بنی، اور اسی میرے گھر میں ہی فرشتوں کا ہمیشہ ہجوم رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا تھا اور اس کے بعد بھی ایسا ہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ فرمایا کہ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت میں وحی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لحاف میں ہوتے تھے، بستر پہ ہوتے تھے، اور یہ خصوصیت بھی کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہوئی۔ 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور آپ کے صدیق کی بیٹی ہوں۔ اور 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ میری برات میں اللہ رب العزت نے پورے 2 رکوع یعنی 16 آیات قرآن پاک کی نازل فرمائیں۔ اور 8ویں خصوصیت فرمایا وہ یہ ہے کہ خلقت طیبہ، اللہ نے مجھے پاک پیدا فرمایا ہے اور پاک ہستی کے پاس ہی رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس سے بری فرما کر مغفرت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا اور عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ حدیث شریف میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فضل العائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، یعنی تمام عورتوں کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے ثرید کھانے کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 47 یا 48 سال کی زندگی پائی۔ لوگ دینی معاملات میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، صحابہ کرام بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کی طرف ہی متوجہ ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کا حل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی زہد کی زندگی بسر کی ہے۔
ان کا ہاتھ بھی کشادہ تھا۔ اگر ان کے پاس کسی دن میں 2 بوریاں درہم بھی آئے تو سارے کے سارے ایک ہی دن میں غریبوں میں تقسیم کر دیتی اور اپنے افطار کے لیے بھی کچھ نہیں رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ بہت کچھ مال آیا، آپ نے تقسیم کر دیا۔ جب شام قریب ہوئی تو اپنی لونڈی سے پوچھا کہ روزہ ہے، افطاری کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ رکھنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا، آپ نے تو فرمایا تھا سب تقسیم کر دو، ہم نے سارا تقسیم کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنہوں نے الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور عذاب عظیم بھی ہے۔ اور پھر ان کی حالت یہ ہوگی یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی کہ انہوں نے بے گناہوں پر تہمت لگا کر سخت غلطی کی تھی۔ اگر وہ خود اقرار نہیں کریں گے اپنے جرم کا، وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، تو ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ اس جرم میں ملوث تھے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی غلط کام کیے ہیں سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے، یعنی ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ لوگ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کو کھولنے والے یعنی ظاہر کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، قیامت والے دن وہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اب اس واقعہ یعنی واقعہ افک کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن زوجہ کی برات کو ایک عام قانون کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ازواج مطہرات پاکیزہ ہوا کرتی ہیں، پاک دامن ہوا کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تاریخ انبیاء میں اگر دیکھا جائے تو کچھ نبی ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، کہ ان کی بیویوں میں عقیدے کی خرابی پائی جاتی تھی، مگر کسی بھی نبی کی بیوی پر بدکاری کا الزام کبھی نہیں لگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہمیشہ پاک رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیشہ پاک ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیشہ پاکیزہ اور طاہرہ ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھرانے میں کوئی ناپاک عورت نہیں آ سکتی۔ ناپاک عورت کا آنا تو درکنار، نبی کے گھرانے میں کوئی برائی اور بے حیائی کی بات تک نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ طیبات سے پاک عقائد، پاک اخلاق اور پاک اعمال بھی ہیں۔ پھر اس طریقے سے دیکھا جائے تو پھر یوں معنی بنے گا کہ خبیث لوگ وہ ہیں جو گندے عقائد، گندے اخلاق اور گندے اعمال کو اختیار کرتے ہیں، اور پاکیزہ لوگ وہ ہیں جن کی عقائد بھی پاکیزہ، اخلاق بھی پاکیزہ، اعمال بھی پاکیزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام جو کہ پاک ہوتے ہیں، ان کے اہل بیت اور ان کے گھر والوں کے بارے میں فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ سب لوگ پاک ہیں اس چیز سے جو یہ منافق لوگ کہتے ہیں، بلکہ اس قسم کی تہمت لگانے والے خود غلط کار ہیں، خود ناپاک ہیں، نجس ہیں، جنہوں نے نہ تو توبہ کی اپنے اس جرم سے، نہ ہی معافی مانگی اور نہ ہی اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو فرمایا کہ یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ البتہ جو لوگ اس الزام سے پاک ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان، تو ان کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے اور انہیں عزت کی روزی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی سازش کا پردہ چاک کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ بے گناہوں کے لیے انعام کا وعدہ فرمایا، اور جو منافقین تہمت لگانے والے تھے
ان کو وعید بھی سنا دی سزا اور عذاب کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔